آپ دیکھیں گے یہ سی کے ایل اے کا نصاب ہے اور یہ برہان کا نصاب ہے. ہم نے یہ کیا کہ سی کے ایل اے کے نصاب کو لیا, اس کے سینٹنس اسٹرکچر کو باقی رکھا, اس کی ووکیبلری کو باقی رکھا, لیکن کانٹینٹ کو بدل دیا. میں ایک مثال دوں گا آپ کو, یہ آ رہی ہے اس کی مثال انشاءاللہ یہاں پر. یہ دیکھیں, فرسٹ گریڈ میں ایک ہم نے ریڈر تیار کیا جو ہے اے جرنی ٹو ریمبر. فرسٹ گریڈ میں اے جرنی ٹو ریمبر, یہ ہے یہاں پر اے جرنی ٹو ریمبر. اس سی کے ایل اے میں جو اوریجنل ریڈر تھا وہ ہے اسنیپ شاٹس. شیخ, کین یو ایکسپلین briefly about snapshots? So snapshots, the whole story is based off of a family which is traveling, and at every given moment they're taking a picture, pulling out a picture, and that's what a snapshot is. So they're just collecting pictures, taking pictures of everything that's around them, and that's it. That's all they do throughout the whole time. تو اس جو پہلی کلاس میں بچے کو ریڈر پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک فیملی کہیں سفر پہ جاتی ہے اور مختلف جگہوں کے بس فوٹو لے رہی ہے. دیٹس اٹ. مقصد کیا ہے؟ زبان کو صحیح کیا جائے. لیکن ہم نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے. ہم نے ایک ریڈر تیار کیا جس میں ایک فیملی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو امیجز ہیں وہ ہماری اپنی تیار کردہ ہیں. ہر امیج کا مقصد ہے. ہم نے دیکھا, ہم نے بتایا کہ یہ فیملی ہے, یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ یہ عمان جاتا ہے, تو عمان کے کلچر کو دکھایا اور الفاظ وہی استعمال کیے جو سی کے ایل اے میں ہیں, وہی اسٹینڈرڈ ہے, وہی سینٹنس اسٹرکچر ہے, لیکن اسٹوری بدل دی ہے. اور وہاں جا کر وہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے, وہ مسجد جاتا ہے, وہاں وہ شیوخ سے ملاقات کرتا ہے. اس بچے کے ذہن میں جو ایک اسلامی کلچر ہے وہ فرسٹ گریڈ سے ہم نے ڈال دیا. جرنی دکھائی ہے لیکن ایک مسلم ملک کی دکھائی ہے, کلچر دکھایا ہے لیکن ایک مسلم ملک کا دکھایا ہے, اس کو عبادت کرتے ہوئے بھی دکھایا, لینگویج وہی ہے اور سینٹنس اسٹرکچر وہی ہے. یہ ہم نے کام کیا یہاں پر. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ صرف ایک ناول, اس طرح کہ ہم نے 10 ناول تیار کر دی اور 10 ناول آگے تیار کرنے ہیں. یہ ہے کے جی. تو کنڈر گارڈن میں ناول تھا, ریڈر تھا, اس کا مقصد صرف چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھانا ہوتا ہے, اس میں لمبے الفاظ نہیں پڑھائے جاتے ہیں, جیسے ریم اینڈ مین. اب یہاں ایک ریم یعنی بکرے کو دکھا رکھا ہے اور ساتھ میں ایک بندہ ہے مین. چونکہ اس کا مقصد صرف ایسے الفاظ کے جس میں 3 حروف ہوں اور بیچ میں اے ہو, ہے نا, وہ پڑھانا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو ہم نے جمع کیا. اور جو امیجز ہیں, بچے کے ذہن میں جو امیجز آپ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے کلچر سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. وہ جب امیج دیکھے گا تو اس کو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں کلچر سے وابستہ ہوں. دیٹس دا ہول پوائنٹ. اچھا, ففتھ گریڈ میں یعنی 5ویں اسٹینڈرڈ میں ہم نے وہ بات پڑھانی شروع کی ہے کہ جو ہمارے مدرسوں میں بھی عالم کورس سے 1 سال پہلے شرح قائد نامی کتاب میں ہمارے علماء پڑھتے ہیں. 5ویں کلاس میں ہم نے وہ پڑھانی شروع کی ہے. اور یہ ہے روٹس آف نالج, کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. 3 طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے ڈیوائن ریویلیشن یعنی وحی, اس کے بعد ہے ریزننگ یعنی عقل, اور اس کے بعد ہے سینسز یعنی ہمارے حواس. اگر آپ نے ایک بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ ان 3 طریقوں سے علم حاصل ہوگا, صرف سینسز یا ریزننگ کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوگا, اور اس کو پتا ہے کہ ڈیوائن ریویلیشن بھی ذریعہ علم ہے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی وہ راہ راست سے نہیں بھٹکے گا. 5ویں کلاس میں پوری اس کے جو دلائل ہیں, اس کی جو ریزنز ہیں, اس کی جو وجوہات ہیں, اور کیوں ڈیوائن ریویلیشن سورس آف نالج ہے, یہ ہم نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا, اس پر پوری کتاب مرتب کر دی. 4تھ گریڈ میں, 4تھی کلاس میں, جہاں یعنی ورلڈ ہسٹری شروع ہوئی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, چونکہ یہ آپ کو دنیا میں شاید کہیں ملے اس انداز سے. دنیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے دعوے میں بالکل صحیح ہوں. ایک کتاب ہے ویلکم ٹو 2 ورلڈز. یہ کتاب ہم نے مرتب کی, یعنی 2 دنیاؤں میں آپ کا استقبال ہے. ہم نے دیکھا کہ سی کے ایل ایم میں ایک تاریخ کی کتاب ہے. اس تاریخ کی کتاب میں مڈل ایجز یا میڈیول یورپ کو دکھایا گیا کہ بھائی سن 500 سے لے کر سن 1500 تک یورپ کے حالات خراب تھے, پلیگ پھیل رہا تھا, لڑائیاں تھی, ایک دوسرے کو مار رہے تھے, کاٹ رہے تھے, فلاں ڈھکا, اور بس کچھ نہیں ہو رہا تھا دنیا میں, بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سن 500 سے لے کر 1500 تک تو ہم اندھیرے میں رہ رہے تھے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے, اس کو بتایا نہیں جاتا کہ بھائی وہی تو ہمارا گولڈن پیریڈ ہے. یہ وہی دور ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت دنیا کے سامنے آیا.
وہ ڈارک ایج کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یعنی میڈیول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا گولڈن پیریڈ ہے. تو ہم نے تاریخ کو بدلا نہیں ہے کچھ لوگوں کی طرح کہ جو تاریخ کو آج کل بدل رہے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دونوں باتیں دکھائی. مثال کے طور پر دا فال آف روم اینڈ یورپس ڈارک ڈیز. اب یہ 476 سی ای سے لے کر جو 800 سی ای کامن ایرا، اس میں ہم نے دکھایا کہ کیسے رومن امپائر کلیپس ہوئی، اور یہ پورا اس کا ایک پیراگراف کے اندر اس کو بتا دیا. چونکہ ظاہر مکمل ہسٹری تو نہیں دے سکتے، یہ تو یعنی 5ویں کلاس کی شاید کتاب ہے یہ. اس میں صرف بتایا کہ 476 سے 800 سی ای میں کیا ہو رہا تھا. یورپ واقعی ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، لیکن اسی وقت دا رائز آف اسلام اینڈ اے گولڈن ایج. اگلے ہی پیراگراف میں ہم نے اسلام کی تاریخ کو بیان کر دیا، اسی دور میں اسلام میں کیا، اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے ذہن میں جب وہ یہ پڑھے گا کہ ٹھیک ہے وہ یورپ گزر رہا ہوگا ڈارک ایجز سے، لیکن ہماری تو وہ گولڈن ایج تھی نا. ایک ہی صفحے کے اوپر ایک پیراگراف میں اس کو ایک بات بتائی گئی، دوسرے پیراگراف میں اس کو کنٹراسٹ میں دوسری بات بتائی گئی، اور دونوں حقیقت ہیں. اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کو گڑھ لیا ہو. اس طریقے سے پوری تاریخ کو تقریباً یہ 80-90 صفحات کی کتاب ہے، یہ ہم نے مرتب کی. ٹھیک، یہ کتابیں ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرتب ہو چکی ہیں، اور یہ مکمل اس کی ڈیزائننگ ہر چیز ان ہاؤس ہے، کوئی کہیں سے اٹھایا نہیں گیا. تھاٹس، یہ 6ٹھی کلاس کی 6ٹھی گریڈ کی کتاب ہے. اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، شارٹ سٹوریز ہیں. اب شارٹ سٹوریز میں بھی ہم نے پیغام دیا. شیخ بلال، کین یو ریڈ دیٹ پارٹ؟ جی. So in the middle we have the bowl glowed faintly in the moonlight, though no smoke curled upward from it, as if the substance that is burned for the sweet smell it produces has been extinguished by the winds of change. He was reciting something soft, rhythmic, and mesmerizing. It wasn't a mere poem. It was a verse from the Quran, its cadence weaving through the air like a thread of divine light. تو شارٹ سٹوری میں ایک یہ ڈسکرپٹیو ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو کہیں سے آواز آ رہی ہے. یہ پوئٹری کی آواز نہیں ہے، یہ بڑی ریدمک ہے، بہت میسمرائزنگ ہے، یہ قرآن کی ریسیٹیشن کی آواز ہے. تو تصور کریں کہ قرآن کی تلاوت کو کس طریقے سے ہم نے پیش کیا، اور الفاظ کا انتخاب اور جو سینٹنس اسٹرکچر ہے یہ وہی ہے جو امریکہ میں اسکولوں میں اسٹینڈرڈ ہے. الفاظ وہی لیے ہیں، ہم نے سٹوری کو بدل دیا ہے. یہ ہے لیلا فلسطین. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کریکولم کا یہ نشان امتیاز ہے. شیخ، کین یو پلیز ایکسپلین دا بیک گراؤنڈ آف لیلا فلسطین؟ How was it in original curriculum? Okay. Gee. So there was a book in the original curriculum, and this specific unit they're taught memoirs, which is basically a freestyle sort of poetry in which the author shows their feelings and shows a story from the first perspective. And so Leila Falastin, she's a girl that was born in 2009, and it's all a fictional story, but she was born in 2009. She was named also Falastin, and her second name that was given was Leila, so that people don't get scared or people don't get frightened just by the name itself. So she was called Leila Falastin. And then it shows how she's born, the struggles that she faces, the struggle her family faces, and then they have to migrate out of Palestine itself, and then they try coming back, and then they think about coming back, they think about their houses, and meanwhile some family members pass away, some people are also killed. All of that is being told. Her entire life story is being told, how it is to live in Palestine at that time. Right. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کہانی، پوری کتاب میں پوئٹری کے ذریعے، اور یہ آزادانہ شاعری ہے، انگریزی میں عام طور سے یہ استعمال ہے، تو یہ دکھایا گیا کہ ایک فلسطین میں پیدا ہونے والی بچی جس کا نام فلسطین اور دوسرا نام اس کا لیلا ہے، 2009 میں وہ پیدا ہوئی ہے، اس کی زندگی کا کیا اسٹرگل ہے. اشعار میں اس کی زندگی کے اسٹرگل کو ہم نے بیان کیا ہے. لیکن اوریجنل یہ کیا تھا؟ اس کی جگہ CKLA میں کیا تھا؟ What was it? In CKLA, it was a story about a girl from Michigan who was brought up, and then the struggles that she faced being an African American within the United States. تو اوریجنل جو کتاب تھی اس کی جگہ اسی لیول کے اوپر، اسی سٹینڈرڈ میں، وہ یہ تھی کہ ایک لڑکی ہے جو 2009 میں پیدا ہوئی امریکہ کے صوبے مشیگن میں، اور وہ سیاہ فام امریکی خاندان میں پیدا ہوئی، اور وہ اپنی زندگی میں کسی اسٹرگل سے گزری، اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اسٹرگل ہوگا، لیکن کیا ایک فلسطینی بچے سے بڑا
کسی بچے کا اسٹرگل اس وقت دنیا میں پاسبل ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ کہ دن رات اس کے اوپر بموں کی بارش ہو رہی ہے. تو اس اسٹرگل کو ہم نے یہ بچوں کو بتایا کہ کیسے وہاں بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور پوئٹری کی شکل میں, الفاظ بھی وہی, سینٹنس اسٹرکچر بھی وہی. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے اسلامک ٹیلز. یہ ہے تیسری کلاس, 3rd گریڈ میں. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے, چھوٹے چھوٹے قصے ہیں, اور تیسری کلاس کے اعتبار سے جو لینگویج ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ناولز لکھ دیے, کچھ کتابیں لکھ دی. ٹیچرز گائیڈ, ہر کتاب کی کے ساتھ ٹیچر گائیڈ ہے کہ پڑھانا کیسے ہے, کس لفظ کے اوپر آپ کو زور دینا ہے, کس لائن پہ آپ کو کیا بولنا ہے, مکمل ٹیچر گائیڈ موجود ہے. اور کون کون سے انگلش کے رولز پڑھانے ہیں, لیسن کا کیا آبجیکٹو ہے, یہ مکمل طریقے سے ہم نے تیار کیا. جیسے گریڈ 1 یونٹ 1 ٹیچرز گائیڈ, تو یہ ہو گیا. یہ سارے ٹیچرز گائیڈز کے ڈسکوری کیا ہے, وہ ڈسکوری ورک بک. اسی طریقے سے ہر کتاب کے ساتھ ایک ورک بک ہے, یعنی کہ جس میں ایکسرسائزز ہیں, جس میں ڈرائنگز ہیں, اور وہ سب بھی اسلامائزڈ ہو چکی ہیں. وہ سب بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اس میں امیجز بہت ہی کیئرفلی ہم نے بنائی ہیں. یہ ساری کی ساری امیجز ان ہاؤس بنی ہیں, کہیں سے ہم نے گوگل امیج پہ جا کر اٹھائی نہیں ہے. اور ان جو بھی امیج وہاں پر ہے اس کا ایک مقصد ہے. یہ جو بچے کی آپ امیج دیکھ رہے ہیں یونٹ 1 کے اوپر بچہ اس طریقے سے ہاتھ کر رہا ہے, یہ آپ کو امیج کہیں اور نہیں ملے گی. اس کو باقاعدہ ہم نے بنایا ہے, اور اس کے بعد ہم نے خود اس کو یوز کیا تاکہ ہم بتا سکیں کہ بھائی جو بھی امیج ہم لے رہے ہیں وہ کیئرفلی لے رہے ہیں, کیئرفلی وہ کرافٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ ہے. اچھا, یہ ایک بہت اہم کتاب ہے, 40 پرنسپلز آف دا ریلیجن, اور میں خود اس کتاب کو 8ویں کلاس میں پڑھا رہا ہوں. سوشل اسٹڈیز کا ایک چیپٹر ہے سوشل اسٹڈیز کے تحت, وہ ہے ایتھکس. اب ایتھکس میں اسکولوں میں کیا پڑھائے جاتے ہیں, کیا ہے آپ کا ایتھکس؟ آپ کا ایتھکس وہ جس کو آپ ایتھیکل سمجھیں, یہ آپ کا ایتھکس ہے. یعنی ہر انسان جس کو اخلاق سمجھے وہی اخلاق ہے. یہ اسلام کے کانٹرڈکٹری ہے. اسلام میں اخلاقیات کا تصور یہ نہیں ہے. اسلام میں اخلاقیات کا تصور یہ ہے کہ ہماری جو مورالٹی ہے وہ قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ ہے تبلیغ دین, اور اس کا انگلش ترجمہ ہے 40 پرنسپلز آف دا ریلیجن. اس کتاب کو ہم نے 8ویں کلاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. میں خود اس کو پڑھاتا ہوں, اور اس کا یہ اوریجنل انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور اس کی انگلش اچھی خاصی ہائی ہے. لیکن ہم نے 8ویں کلاس کے لیول کے بچوں کے لیے اس کی انگلش کو سمپلیفائی کیا. تو آپ کی یہ جو بائیں طرف ہے یہ اوریجنل ٹرانسلیشن ہے, اور جو دائیں طرف ہے یہ سمپلیفائڈ ٹرانسلیشن ہے. ہم ہر چیپٹر کو سمپلیفائی کر کے بچوں کو دیتے ہیں 3-4 صفحے کی سمری, اور اس کو پھر اوریجنل کتاب بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اوریجنل کتاب کو پڑھے. اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے, ہم نے بچوں کو پابند بنایا. میری کلاس جمعہ کے دن ہوتی ہے, ہم یہ پابند بناتے ہیں کہ بھائی, اور ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے, کہ آپ آنے والے ٹیوزڈے یا وینسڈے تک یہ جو آپ نے پڑھا ہے ایک چیپٹر, مثلا اپ ہولڈنگ دا رائٹس, حقوق کے بارے میں آپ نے پڑھا, اس میں انسان کا اپنے اوپر حق کیا ہے, اور پڑوسیوں کے اوپر, اور امت کے اوپر, امت کا حق, اور مسلمانوں کا حق, اور غیر مسلموں کا حق, تمام حقوق اس میں بیان کر دیے. آپ ایک اسپیچ تیار کر کے لائیں 10 منٹ کی, اور وہ ٹیوزڈے یا وینسڈے تک آپ اسپیچ آپ کی تیار ہونی چاہیے. رینڈملی ہم ایک بچے کو پک کریں گے جمعہ کے دن, جس وقت امام تقریر کرے گا جمعہ کے خطبے سے پہلے 10 منٹ بچہ تقریر کرے گا امام غزالی کی اس کتاب کی بنیاد پر. یہ اس کا ہوم ورک کا حصہ ہے, یہ اس کا اسائنمنٹ ہے, تاکہ بچے کو 8ویں کلاس میں جب وہ بچہ ہے, بھی اس کی عمر 12 سال ہے, 11-12 سال ہے, 13 سال ہے, اس کو اسپیچ کی سکلز آنے چاہیے, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ آنا چاہیے, اور کیسے وہ اپنے یعنی جو اخلاقیات ہیں اس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھائیں گے اسکولوں میں, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہم اسلامک اسکول ہیں. اس پورے پروجیکٹ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں اور اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو یہ ویب سائٹ پہ ضرور جائیں, burhanacademy.us/ER. ER مطلب ایپسٹمک ری اورینٹیشن. آپ کو اس کا لنک برہان اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا, burhanacademy.us.